شیریں ایک بار پھر سے بچ گئی اور حامد کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اور شیریں نے ایک نیا پلان بنا لیا جس کے تحت وہ عریشہ اور زائشہ کو روک پائے گی سفیان کو ساری حقیقت بتانے سے۔ دوستو ڈرامہ صرف خدا گواہ کی آنے والی ایپیسوڈ جو ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسے کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ عریشہ نے حامد کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوگی، اور سفیان جب وہاں پہ پہنچا تو حامد اس کو سارا کچھ بتانا چاہ رہا تھا، اس کی ماں کی حقیقت اس کو بتانا چاہ رہا تھا، اور تبھی اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور سب لوگ جو ہے اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز اس کی جان تو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب چل بھی نہیں پائیں گے اور بول بھی نہیں پائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی شیریں جو کہ پہلے بہت زیادہ پریشان تھی اور ڈری ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور سفیان کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو کس طرح سے میں خود کو بچا پاؤں گی، تو وہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب تو جو حامد ہے وہ بول ہی نہیں پائے گا اور سفیان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور دوسری طرف شیریں نے یہ بھی پلان بنایا ہوا ہے کہ میں نے عریشہ اور زائشہ کو بھی روکنا ہے تاکہ وہ سفیان کو حقیقت نہ بتا پائے، اس لیے وہ زائشہ اور عریشہ کو ایک سائڈ پہ لے کے جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے کہتی ہے کہ تم نے اپنے بابا کی جان لے لی ہے، وہ بچ تو گئے ہیں لیکن وہ مرے ہوئے لوگوں میں ہی شامل ہیں، اور اس سب کی وجہ تم دونوں ہی ہو۔ اگر تم وہ باتیں نہ کرتی جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو آج وہ ٹھیک ہوتے اور ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن تم نے وہ باتیں کی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، اور آج وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ ہم سے بات تک نہیں کر پا رہے۔ اور اگر اب تم سفیان کو یہ ساری باتیں بتاؤ گی یا میری حقیقت بتانے کی کوشش کرو گی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ وہ مجھ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور جب اس کا یقین مجھ سے اٹھ جائے گا اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی سگی ماں نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی اٹیک آ سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ کرنا، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی، اور سفیان کی جان جو ہے وہ بھی بچ جائے گی۔ تو عریشہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں میں سب کو بتاؤں گی، اور سفیان کو تو میں نے بتانا ہی ہے کہ تمہارا مکروہ چہرہ اس کے سامنے لے کے آنا ہے، لیکن زائشہ اس کو منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی تایا ابو کی طبیعت دیکھو کس طرح سے ہو گئی ہے، اور اب سفیان کو جو ہے اس کے ساتھ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور سفیان جو ہے پہلے ہی بہت مشکل سے ڈپریشن سے نکلا ہے اور وہ اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب دوبارہ سے میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ سے ڈپریشن میں جائے یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو۔ تو زائشہ کی بات جو ہے عریشہ مان جاتی ہے، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو اس نے اس کی بات مانی ہے اس کی بنا پر جو شیریں ہے وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ دوستو حامد کو جب گھر لے کے آتے ہیں تو حامد جو ہے وہ بالکل بول نہیں پا رہا ہوتا، نہ ہی وہ چل پا رہا ہوتا ہے، تو اس کو چیئر پہ بٹھا کے لے کے آتے ہیں، اور ارسلان جو ہے وہ بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ بابا کو اب تو ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، لیکن جب شیریں اس کو بتاتی ہے کہ اب تمہارے بابا بول نہیں پائیں گے نہ ہی چل پائیں گے تو وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کی طرح ہی ہے، اسے بھی اپنے فائدے کے لیے وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے یا کسی کے ساتھ بھی غلط کر سکتا ہے، تو اس کو اپنے باپ کی اس حالت کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس نے وہ تو اس بات پہ خوش تھا کہ بابا کو جو ہے فالج کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی ہے، میں اور مما پکڑے نہیں گئے۔ تو حامد جو ہے جب اس کو گھر لے کے آتے ہیں تو سفیان اس سے کہتا ہے کہ بابا آخر ہوا کیا تھا، کس وجہ سے آپ نے اتنا ٹینشن لی، تو وہ شیریں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، تو شیریں جو ہے جلدی سے سفیان کو کہتی ہے کہ یہ ایسی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ سب کچھ زائشہ کی وجہ سے ہوا ہے، زائشہ سے یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور زائشہ اور ارسلان نے جانا تھا ہنی مون پہ، لیکن زائشہ نے اچانک سے منع کر دیا تھا، جس کی بنا پہ تمہارے بابا نے اسے بار بار پوچھا کہ کیوں تم نے منع کیا ہے، تو زائشہ نے غصے سے بات کی تھی جس کی وجہ سے تمہارے بابا کو بہت تکلیف پہنچی اور وہ اس حال میں پہنچ گئے۔ تو یہاں پہ زائشہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی، اس لیے جو سفیان ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس بات پہ یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہرحال اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کی ماں کبھی اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتی، وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مما اس نے اگر ایسا کچھ کہہ ہی دیا تھا تو بابا جو ہے ان کو دل پہ بات نہیں لینی چاہیے تھی، اور اس کا بابا جو ہے نا حامد جو ہے وہ شیریں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن شیریں جو ہے وہ بہت ہی شیطانی مسکرا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، ایک بار پھر سے وہ بچ گئی ہے، اور یہاں پہ حامد اب اس کا کچھ نہیں کر سکتا، اور شیریں کو جب یہ پتہ چل چکا ہے کہ حامد اب اس کا کھیل بگاڑ نہیں سکتا تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب شیریں اکیلا ہی ہوتی ہے حامد کے پاس کمرے میں، تو شیریں اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری یہ جو بھابھی ہے مجھے پسند نہیں ہے، نہ ہی اس کی اولاد پسند ہے، لیکن تم نے بار بار ان کی تعریفیں کی اور آخر کار میرے بچوں کا
رشتہ بھی وہیں پہ کر دیا اور اب تم اس کی سزا بھگت رہے ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتی، تم مجھ سے میری نفرت سے کوئی جیت نہیں سکتا اور تم بھی میری نفرت کا شکار ہو گئے۔ اب تم میرا کچھ نہیں کر سکتے اور میں جیسے کروں گی ویسا، جیسے چاہوں ویسا کر سکتی ہوں، اور اب تم دیکھتے جانا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی میں کس طرح سے سفیان کی شادی کرتی ہوں اور کس طرح سے عائشہ کو اس گھر سے دھکے مار کے نکالتی ہوں۔ تو یہاں پہ حامد جو ہے وہ کچھ بول تو نہیں پا رہا ہوتا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جو عالیہ ہے وہ اس کو تو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال اس کو جب وہ آئی تھی تو اس نوکرانی نے جو کچھ کہا تھا کہ عریشہ تم سے ملنا نہیں چاہتی، تو وہ رافع کو کہتی ہے کہ بیٹا اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے بچے کو نہیں رکھ سکتی اور تمہارا جب بچہ ہوگا تو تم اسے لے لینا اور مجھے طلاق دے دینا۔ تو رافع کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسے طلاق دینے کے لیے رضامند ہوں، میں اسے طلاق دے دوں گا اور میں اپنا بچہ اس سے واپس لے لوں گا۔ یہاں پہ رافع کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کچھ ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ کال آتی ہے عائشہ کی اور عائشہ رافع کو بتاتی ہے کہ تایا ابو جو ہے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور اب وہ بول بھی نہیں پا رہے نہ ہی چل پا رہے۔ تو رافع کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو جو عائشہ ہے وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے جس کی بنا پہ جو تایا ابو ہیں ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ تو رافع کہتا ہے کہ تم اب سفیان کو ساری حقیقت بتا دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں ایسا کر سکتی، میں نہیں چاہتی کہ سفیان کی صحت بھی ایسی ہو جائے یا ان کی طبیعت بھی جو ہے بگڑ جائے اور وہ بھی جو ہے یہ سب صدمہ جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے میں ان کو نہیں بتا سکتی، فی الحال ایسا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور رافع کہتا ہے کہ میں آتا ہوں تایا ابو کی طبیعت کا معلوم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ جو عائشہ ہے وہ کہتی ہے کہ فی الحال آپ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، کیونکہ جو تائی امی ہیں بہت زیادہ چلاک ہے، انہوں نے جو ہے جس طرح سے تایا ابو کی اس کنڈیشن پر وہ خوش ہیں تو وہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں یا کوئی بھی ڈرامہ مزید کریٹ کر سکتی ہے جس سے تایا ابو کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں پہ نہ آؤ اور نہ ہی فی الحال تم مما کو یہاں پہ بھیجنا۔ تو رافع جو ہے اس کو تکلیف تو بہت پہنچی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا۔ عالیہ جو ہے وہ رافع سے پوچھتی ہے تو رافع سب کچھ بتا دیتا ہے، تو عالیہ کہتی ہے کہ نہیں میں جاؤں گی، لیکن رافع اسے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تایا ابو کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے اور اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو شیریں تائی جو ہے وہ تائی امی جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ کریں گی، جس کی وجہ سے تایا ابو جو ہے ان کی طبیعت مزید زیادہ خراب ہو سکتی ہے، تو اس لیے پلیز آپ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ تو یہاں پہ جو عالیہ ہوتی ہے وہ مان جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ سفیان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ہوا تو ہوا کیا ہے اور کیسے بابا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہاں پہ عائشہ اور عائشہ بھی اس کو کچھ نہیں بتا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دوستوں آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کس طرح سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے، اور اس ڈرامے کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے، مزید مجھے لگتا ہے کہ 10 سے 15 ایپیسوڈ اس کی شاید ہو جائیں، کیونکہ جس طرح سے ڈرامے کا رخ انہوں نے بدل دیا ہے تو ہو سکتا ہے مزید یہ ڈرامہ لمبا چوڑا کر دیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور آپ کی کیا رائے ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے اور شیریں کا کیا بنے گا؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس کے اندر لازمی بتائیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔